الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمدللہ آج ہمارے اخوان سنابل کے لیے، ابنائے سنابل کے لیے جموں کشمیر میں ایک حسین موقع ہے اور ایک حسین یاد ہے کہ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو جموں صوبہ کے اندر، جموں کشمیر کے اندر جو ساتھی ہیں، ان میں نامی گرامی شخصیت ڈاکٹر نذیر احمد وانی صاحب اور ڈاکٹر محمود صاحب جو چند ہی لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں، ڈاکٹر اعظم صاحب یہ موجود ہیں اور باقی اخوان ساتھی ہم موجود ہیں۔ اور میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ڈاکٹر محمد اعظم صاحب سے کہ یہاں ہم شروعات کریں گے اور اپنے کلمات سے اس مجلس کی آگے شروعات کریں گے۔ حامد و مصلیٰ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں یہ موقع دیا کہ مثبت نتائج کے حصول کی خاطر ابنائے سنابل کی ایک نئی اور پہلی میٹنگ جو اس اسٹیٹ کے اندر شاید کیا یقین کے ساتھ کہ یہ پہلی میٹنگ ہے اس اسٹیٹ کی کہ یہاں جو بھی ابنائے سنابل ہیں ان کی اس سے پہلے اس طریقے پر کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے محسن عبدالحمید بن عبدالجبار الرحمانی صاحب کی کاوشوں کے نتیجے میں جو ادارہ وجود میں آیا، اس ادارے کے ثمرات ہر اسٹیٹ میں بلکہ کئی سارے ملکوں میں پائے جا رہے ہیں، تو ان کا ایک اب وہ شعور بیدار ہو رہا ہے کہ بھئی جڑنے والا، تو اسی کی خاطر یہاں بیٹھنے کا جو ہے وہ موقع ملا، اور انہی کے فرزند جناب محمد رحمانی صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے، اور ان کا جموں صوبے کا یہ پہلا دورہ ہے، تو لہٰذا ہم پہلے تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اخوان سنابل کی میٹنگ میں، ان کو تہ دل سے ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور خیر مقدم بھی کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی میٹنگ ہے، اور آئندہ مختلف اس کے جو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کیونکہ اس موضوع پر ہماری باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں۔ جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تھی 2019 میں، تو اس میں بہت سارے اہداف بیان کیے گئے تھے کہ ابنائے سنابل جس موضوع پر جڑ رہے ہیں تو کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ کچھ ایکسپوزر دینا ان بچوں کو جو بچے سنابل میں جانے والے ہیں کہ کس طریقے سے سنابل میں انٹری ممکن ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہمارا اس میں تھا، رجسٹر اگر اویلیبل ہوتا تو ہم شیخ کو دکھاتے۔ دوسرا یہ تھا کہ کچھ ڈراپ آؤٹس ہو جاتے ہیں جو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا راستہ بالکل بند ہو چکا ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے، لیکن آپشن موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی مدد کرنا، ان کی رہنمائی کرنا اور ان کو رائٹ ڈائریکشن میں راستہ دکھا کر کے رائٹ ڈائریکشن پر ان کو لے کے جانا۔ اور اسی میں سے ایک یہ تھا کہ مکاتب کا نظام وربلی طور پر تو موجود تھا، ایون کہ پیپر پر بھی اویلیبل نہیں تھا اور پریکٹیکل بھی اویلیبل نہیں تھا۔ ہاں، کچھ چند افراد کی ذاتی کوششوں کے نتیجے میں کئی جگہوں پر جمعیت کی مساجد میں مکاتب چل رہے تھے۔ ہر ساتھی یہاں لوکل ہے وہ جانتا ہے، جو بھی تھا تھوڑا موڑا وہ چل رہا تھا جب ہم لوگوں نے یہ کوشش شروع کی۔ تو بہرحال ایک کوشش کی گئی اور ایک نرسری LKG UKG لیول کا جو سلیبس آ گیا، اس پر بڑی ساری باتیں ہوئیں، اور اس کا جواب ہم لوگوں نے یہی دیا تھا کہ نرسری کے بچے کو جی یہ کتاب نرسری والی 10 دن میں بچہ حفظ کر کے رکھ سکتا ہے۔ تو میں نے ان کو پوچھا تھا کہ اس پہ لکھا ہوا کیا ہے، اس کے ٹائٹل پہ بھی ذرا غور کر لیجئے کہ اس کا ٹائٹل ہے کیا، بیسیکلی اس کے تیار کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں نا کچھ بھی لکھ کر کے تو بھیج دیا گیا مارکیٹ کے اندر۔ نرسری اگر لکھا ہے تو نرسری کا بچہ 3 سال سے پلس کا اس کا مطلب اس کتاب کو پڑھے گا۔
یا 4 سال کی ایج کا بچہ اس کتاب کو پڑھے گا. 4 سال کی ایج کے بچے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے علاقے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے علاقے کی جو تعلیمی پرسنٹیج ہے، جو خواندگی کا پرسنٹیج ہے، اور جو پیرنٹس کس لیول کے ہیں ہمارے یہاں وہ ہمیں بخوبی اندازہ ہے اپنی سوسائٹی کا، ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہ کتاب تیار کی گئی تھی. اور کئی ساری راتیں اس کے اندر جو ہے وہ لگیں. جو حضرات تھے اس میں سارے حضرات جانتے ہیں، بس کچھ ڈائریکٹ جڑے ہوئے تھے اور کچھ افکار فکری اعتبار سے جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے. تو بہرحال اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ابھی تقریباً 16 سینٹرز کے اندر وہ جو ہے کتاب چل رہی ہے. اور ابھی اس کا اعادہ ہم لوگ کر رہے ہیں نرسری والے کا، کیونکہ نرسری کی 1000 کتاب جو ہم نے چھپوائی تھی وہ کتاب ہماری چلی گئی، کنزیوم ہو گئی، اور اب اس کا اعادہ جو ہے وہ سارے ساتھی کر رہے ہیں، اور میں اور احسان صاحب اس کی پروف ریڈنگ وہیں رجوری بیٹھ کر کے کرتے ہیں. جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے چھٹی والے دن تو ان کو میں بلا لیتا ہوں، تو وہیں بیٹھ کر کے اس کا اعادہ ہو رہا ہے، اور یہ 12ویں کلاس تک لے جانے کا انشاءاللہ العظیم ارادہ ہے. تو یہ وہ کام ہے کہ جو ہمیں سنابل نے میراث دی تھی، کہ کتنی ہم نے تقریریں اور کتنی نصیحتیں سنی تھیں، اور ان نصیحتوں میں سے بہت ساری میری ڈائری کے اندر ہیں. لیکن سیکریٹری صاحب کا ایک وہ جملہ کہ جب بندوق آپ کے پاس ہو تو آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر گزریے، اور جس دن بندوق آپ کے ہاتھ سے چھن جائے گی اس وقت پھر ہاتھ جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر سینہ تان کے آپ نے کھڑا ہو جانا ہے. بہت لگا میری زندگی میں، اور جے این یو کی زندگی میری کا یو ٹرن جو ہوا جے این یو کیمپس کے اندر، یہ جملہ میری زندگی میں ہمیشہ میرے سامنے رہا کہ جب موقع ہے تو اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا ہے. جب موقع چلا جائے گا ہاتھ سے تو پھر رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر جو کرنٹ سچویشن ہوگی اس کرنٹ سچویشن سے ہی سامنا ہوگا. تو بہرحال بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ شیخ کا پروگرام ہے، ہمارے کچھ ساتھیوں کو جانا بھی ہے. تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بھی ایک فکر لے کر کے جڑے. ہمارا کوئی اس کا دوسرا مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی سوسائٹی کا اپلفٹمنٹ، اپنی سوسائٹی کا امپرومنٹ، اپنی سوسائٹی کے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ، ایجوکیشن لیول کو، اور خاص طور پر بالاخص کوالٹی ایجوکیشن کو جو ہے وہ امپروو کرنا، اس کو ہائی لائٹ کرنا. اور میں پہلے بھی گزارش کر رہا تھا شیخ صاحب سے کہ سنابل میں انٹرنس کا جو معیار ہے، اللہ کی قسم میرا دل کہتا ہے اس انٹرنس کے معیار کو اور زیادہ اچھا کر دینا چاہیے، اور ہائی لیول کا پیپر ڈالنا چاہیے، تاکہ ہم اتنی تیاری کروا کر کے یہاں سے بچے کو بھیجیں کہ ہمیں یہ فون کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہمارے بچے کو جی آپ لے لیجئے. دیکھیے بچیوں کا تھوڑا سا حساسیت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ان کو بہت زیادہ آگے ہم نے بھیجنا نہیں ہوتا ہے، ان کی صرف تربیت مقصود ہوتی ہے. تو بچیوں کی خاطر چلو تھوڑا بہت مانا جا سکتا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، کیونکہ وہ فیلڈ کی چیز ہے، اور فیلڈ میں اس کو ہو سکتا ہے 50 لوگوں کے مقابلے میں اکیلے کو کھڑا ہو. تو اگر اس کے اندر دم ہوگا، زبان پر کنٹرول ہوگا، معلومات بہت بیسک اور اسٹرانگ ہوگی، تو وہ مقابلہ کر پائے گا اور بڑے اچھے سے جی پائے گا. اور اگر اس کو لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے کمزور ہوگا یا مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے وہ کمزور ہوگا، وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا. الٹیمیٹلی وہ اسٹ بننے کے بجائے لائبلٹیز سوسائٹی کے لیے بن جائے گا، ادارے کے لیے بھی وہ لائبلٹیز بن جائے گا. وہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے، اور اب ان پازیٹیو باتوں کو ہم آگے لے کر کے چلیں گے، اور خواب دیکھتے جائیں گے، اور تعبیر کو بروئے کار یا اس کو فزیکل پوزیشن میں لانے کی جتنی ممکنہ کوششیں ہوں گی ہم سے انشاءاللہ العظیم وہ ہم کریں گے. تو اب میں زیادہ اپنی بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے گزارش کروں گا شیخ محترم سے کہ آپ شروع کریں، اور پھر انشاءاللہ جیسا بھی وہ ہوگا تو بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. برادران گرامی، احباب سنابل، جو ایک مادر علمی سے تعلیم کے حصول کے بعد پورے ملک ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہم نے کشمیر کے ان فارغین کو جو کشمیر میں موجود نہیں ہیں گوگل میٹ کے ذریعے جوڑا ہے، جن میں سے چند فارغین بنگلور سے، کچھ دہلی سے، کچھ قطر سے، دوحہ قطر سے،
کچھ یونائٹڈ کنگڈم یعنی یو کے سے جڑے ہوئے ہیں، اور بھی کچھ علاقوں سے کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ یقیناً اس خاندان کا اجتماع ہے جس خاندان کو سنابل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف علاقوں کی اور ایسے ہی مختلف خاندانوں کی، مختلف تہذیبوں کی، اور جو ہمارے رہن سہن کے طریقے ہیں ان چیزوں کا جو اختلاف ہے، ان سارے اختلافات کے ساتھ ہم جن بنیادوں پر جمع ہوئے ہیں، یہ بنیاد محض ایک بنیاد ہے، اور اس بنیاد کا جو اصل وجود ہے وہ ہماری مادر علمی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ بنیاد جو ہے وہ بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین یا اس شریعت اسلامیہ سے نکلنے والی بنیاد ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کر کے صفہ کے چبوترے سے پوری دنیا کے لیے پیش فرمایا تھا۔ اسی بنیاد پر یہ جامعہ اسلامیہ سنابل 1980 میں والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے صرف 3-4 کرائے کے کمروں پر قائم کیا گیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہاں کی جائیدادیں خریدی گئیں، اور یہ ادارہ دیکھتے دیکھتے تقریباً 22-23 برانچوں پر پورے ہندوستان میں کام کر رہا ہے۔ ابتدا میں جس ادارے میں 20 سے 25 طلباء اور چند اساتذہ تھے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس وقت اس ادارے میں تقریباً 5000 بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں، جس میں سے تقریباً 1500 طلباء اور طالبات ادارے کے ہاسٹل میں مقیم ہیں، جس کا ایک ہاسٹل لکھنؤ میں، ایک علی گڑھ میں، اور دہلی میں 3 ہاسٹل ہیں۔ یہ 5 ہاسٹل جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی تربیت کی پوری کاوشیں کر رہے ہیں، ان کے لیے رہن سہن کے انتظامات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور ادارے کے بانیوں کا اخلاص ہے کہ یہ ادارہ پوری توانائی اور پوری قوت کے ساتھ پورے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اپنی کاوشیں انجام دے رہا ہے۔ ہم یہاں جو موجود ہیں یا ہمارے جو احباب گوگل میٹ پر موجود ہیں، یہ اسی اخلاص کا ثمرہ ہے، جس کے نتیجے میں ہم آپس میں ایسے بیٹھے ہیں کہ گویا ہم سنابل نام کے ایک خاندان کے مختلف افراد ہیں، اور وہ افراد یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی محبت اور الفت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ جس منہج اور جس شریعت کی بنیاد پر ہم کو ایک لڑی میں پرویا گیا ہے، وہ لڑی قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کی لڑی ہے، جس کو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پودے کی شکل میں دہلی کے اندر اس کو بویا تھا، اور دھیرے دھیرے وہ تناور درخت بنتا چلا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اخلاص، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کی جانے والی کاوشیں، اسی طریقے سے کرپشن سے بچتے ہوئے، بے ایمانی یا مال کی حرص یا عہدے کی حرص سے بچتے ہوئے یہ ادارہ جس انداز سے اپنے سفر کو طے کر رہا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ رب کائنات نے اس کے ثمرات ہر علاقے میں رکھے ہیں۔ آج ہم پونچھ کی اس سرزمین پر جو ملک کے آخری حدود کا علاقہ ہے، وطن کے آخری حدود کا علاقہ ہے، یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ رب کائنات کا فضل ہے کہ یہاں پر ہم جب پہنچے تو مستقل طور سے ہر علاقے میں ہماری ملاقاتیں سنابلی احباب سے ہوئیں۔ تو یہ ایک سنابل خاندان ہے، جو خاندان قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کے ابناء اور اس سے فائدہ اٹھانے والے اور استفادہ کرنے والے اس کے جو احباب ہیں، جو ابناء ہیں، وہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ رب کائنات ہم کو اپنے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر اعظم صاحب سنابلی حفظہ اللہ کے ذریعے جموں سے یہاں آنے کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ یہ راجوری میں وہاں پر ایک کالج میں پروفیسر ہیں، اور انہوں نے اس بات سے مطلع کیا، بلکہ اس سے پہلے یہ اشکال آیا کہ کشمیر کے طلبہ کے سلسلے میں جو داخلے کی رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں میں بنیادی چیزیں کیا ہیں،
اور حقیقت یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ سنابل تنہا وہ ادارہ ہے جو کھل کر کے جموں کشمیر کے طلباء کو استقبال ان کا کر کے ان کا داخلہ لیتا ہے، اور میں بحیثیت ذمہ دار ہر سال داخلے کے وقت میں یہ گائیڈ لائن جاری کرتا ہوں انتظامیہ کمیٹی کو، داخلے کی کمیٹی کو، کہ جو جموں کشمیر کے ہمارے طلباء آتے ہیں ان کو ممکنہ حد تک رعایت دے کر کے ان کا داخلہ لیا جائے، اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ یہ رعایت کی جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس اسٹیٹ میں ہمارے طلباء عمر زیادہ ہونے کے بعد یہاں سے سفر کرتے ہیں، اور وہاں پر ہمارے سسٹم میں 10ویں اور 12ویں کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے عمر کی قید یا عمر کی پابندی کے مسائل ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ڈاکٹر اعظم صاحب نے اور ہمارے سنابلی احباب نے القلم نام سے جو مکاتب کی تعلیم کی ابتدا کی ہے، جس کے سلسلے میں انہوں نے تمہید میں بتایا کہ اس کو 12ویں کے اسٹینڈرڈ تک لے جانے کا، اس نصاب کو تیار کرنے کا پلان ہے۔ اس میں انہوں نے خصوصیت کے ساتھ جموں و کشمیر کے طلباء اور طالبات کے لیے ایک بہت اہم قدم یہ اٹھایا ہے کہ اس میں ہندی زبان کو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ جو دوسری رکاوٹ ہے، عمر کی زیادتی کے بعد دوسری رکاوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے طلباء جو جانتے ہیں وہ اردو زبان تو کسی حد تک جانتے ہیں، لیکن ہندی زبان سے وہ واقف نہیں ہوتے۔ انگریزی سے وہ واقف ہوتے ہیں، عربی زبان میں محنت کر لیتے ہیں، قرآن شریف ان کو پڑھنا آتا ہے، لیکن ہندی زبان میں ان کی معلومات بالکل نہیں ہوتی، جس کی بنیاد پر امتحان داخلہ میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور کیونکہ سنابل میں ثالثہ متوسطہ کے اسٹینڈرڈ تک یعنی 8ویں جماعت تک ہندی زبان داخل نصاب ہے، اس وجہ سے ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سفارشات آتی ہیں کہ آپ اس طالب علم کا یا طالبہ کا داخلہ لیں۔ اگر ہم اس کا داخلہ لے لیں کمزوری کے باوجود، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فراغت تک کمزور رہ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ پہلے ہی سال میں ششماہی امتحان میں اس کے لیے کچھ مسائل کھڑے ہوں، اور جس کے نتیجے میں وہ فیل کر جائے اور تعلیم سے وہ مایوس ہو کر کے یا احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کے تعلیم کو چھوڑ دے۔ اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے یہاں کے احباب سے کہ ایک ایسا کورس بھی یہاں پر رکھا جائے جو سنابل کی ابتدائی کلاسوں میں پڑھائی جانے والی کتابوں پر مبنی ہو، اور یہاں جو فارغین ہیں وہ ان چھوٹے بچوں کے لیے 2 مہینہ 3 مہینہ تھوڑی سی قربانی دیں، سنیچر اتوار کے اوقات میں یا دوسرے اوقات میں وہ بچے آ کر کے ٹریننگ لے لیں، اور ٹریننگ لینے کے بعد پھر ان کو امتحان داخلے کے لیے بھیجا جائے تاکہ اس انداز کی دشواریاں نہ آئیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جموں کشمیر اور خاص کر کے یہ جموں ویژن یا پونچھ وغیرہ کے علاقے میں، جب یہ جیسا کہ میرا پہلا سفر ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بچیوں کو یہاں سے دہلی پہنچنے میں کتنی کاوشیں کرنی پڑتی ہیں۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ پہاڑوں پر رہنے والے بچیاں جو داخلہ لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کا گاڑی سے وہاں تک پہنچنے کا انتظام ہی نہیں ہے، سڑکیں ابھی تک بنی نہیں ہیں۔ حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ بن جائیں، لیکن اب بھی صورت یہ حال یہ ہے کہ 25 30 کلومیٹر ان کو اونچائی پر چڑھ کر کے محنت و کاوش کر کے وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو یہ مجبوری بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس مجبوری کی بھی رعایت کی جانی چاہیے۔ میں انتظامیہ سے اس بات کی گزارش یقیناً کروں گا کہ طلباء کا تعلیمی مستویٰ اگر اس قابل ہے کہ وہ وہاں داخلہ لے سکیں اور یہاں سے ہمارے احباب ان کو ٹرینڈ کر کے بھیج سکیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے ممکنہ رعایت ہمیشہ جاری رہے گی۔ میں ایک چیز کا تذکرہ یہاں کر دینا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں، بلکہ ادارے کی ابتدا ہی سے ادارے میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جموں کشمیر کے طلباء اور طالبات کی داخلے کی رعایت مکمل موجود ہے، اور اس سلسلے میں ابتدا میں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک انکوائری آئی، اکثر انکوائریز آتی تھیں، انکوائری آئی جس میں یہ سوال کیا گیا کہ جموں کشمیر کے کتنے طلباء آپ کے پاس ہیں اور ان کا داخلہ جو ہے کس طریقے سے ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس آفیسر سے صرف اتنا سا سوال کیا کہ جیسے سارے اسٹیٹ ہیں ویسے جموں کشمیر ہے، یہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے۔ میں آپ سے اس سوال کے اوپر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جموں کشمیر ہندوستان سے خارج ہے؟
کیا آپ اس بات کو لکھ کر کے دے سکتے ہیں کہ جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر آپ لکھ کر کے دے سکتے ہیں تو میں یقیناً آج ہی سے جموں کشمیر کے طلبہ کا داخلہ بند کر سکتا ہوں۔ یہ ان کی جرأت اور ہندوستان کے ماحول اور یہاں کے آئین کے تناظر میں ان کی ایک فکر تھی، جس فکر کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم وہاں سے تعلیم حاصل کر کے یہاں آ کر کے اپنی خدمات انجام دیں۔ ایک بہت اہم چیز ہے، بہت سارے اسٹیٹس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، بہار بنگال میں یہ چیز موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سنابل کے فارغین بہت ساری سرکاری جاب سے جڑے ہوئے ہیں، تدریس کے میدان میں، دوسرے میدان میں ان کی سرکاری نوکریاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو روزگار سے کسی حد تک آسودہ کر دیا ہے۔ یہ مادر علمی کی محنت کا اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ اب ان کی ذمہ داری یا ان کا رول ہے کہ اب وہ آسودہ ہونے کے بعد مادر علمی کے لیے مقامی طور پر غریب اور نادار طلبہ کو تیار کر کے کیسے بھیج سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری ایک رائے یہ ہے، جس رائے کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں، وہ رائے یہ ہے کہ ہمارے طلبہ جو ظاہری طور پر یا جو طلبہ باحیثیت ہیں، جن کے پاس امکانات ہیں، وہ گاؤں دیہات کے علاقے سے ایک بچہ ایک بچی گود لے کر کے بھیجیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی کفالت کریں، اور یہ کفالت صرف تعلیم کے حصول کی حد تک نہ ہو، بلکہ اس بچے کو لے کر کے بھیجا جائے، فراغت کے بعد اس بچے بچی کے اوپر نظر رکھ کے اس سے علاقائی طور پر کام بھی لیا جائے۔ یہ ثمرات جب نکل کر کے آئیں گے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے امید ہے کہ یہ ہمارا قافلہ مزید استحکام حاصل کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ یہاں پر جو بھی طلبہ اور طالبات فارغین ہیں، وہ اکثریتی تعداد میں، ان کی اکثریت دین کے میدان سے جڑی ہوئی ہے، اپنے مقاصد کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں سے فارغ ہو کر کے آئے اور انہوں نے اپنا پیشہ بدل دیا، اپنی لائن تبدیل کر دی۔ کچھ لوگ جو سرکاری نوکریوں پر ہیں یا کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گئے یا ٹیچر ہو گئے، وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خطبات جمعہ، دروس و محاضرات اور علمی کاموں سے، شرعی کاموں سے جڑے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنی چاہیے۔ بہت اختصار کے ساتھ 2 سے 3 منٹ میں ایک آدھ باتیں اور ذکر کر کے اپنے اس خطاب کو ختم کروں گا۔ تمہیدی بات ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اپنے ابنا کے درمیان بہت زیادہ لمبا چوڑا خطاب ہو۔ میں آپ میں سے بہت سے لوگوں سے جونیئر ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے میرے کندھوں پر ذمہ داری کم عمری میں ڈال دی، والد صاحب کی وفات اور بیماری اور اس طرح کی چیزیں جو تھیں، لیکن اس بات کی صراحت میں کر دوں کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنی نیابت کے طور پر میرا نام پیش نہیں کیا۔ آج اجلاس میں بھی یہ بات آنی تھی، نظامت میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ان کے خلف الرشید، ٹھیک ہے، جو صورتحال بن کر کے آئی ہے اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میں ان کا خلف الرشید ہوں، لیکن والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی ارادہ کیا کہ اپنے بعد کسی کے لیے تعیین کریں، وہ ارادہ کرنے کے بعد خاموش ہو گئے، رک گئے، اور اعضائے مرکز سے، گورننگ باڈی اور جنرل باڈی کے ممبران سے انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں اپنے بعد فلاں کو صدر کے طور پر متعین کرنا چاہتا ہوں۔ اعضائے مرکز نے خود اس بات کو دیکھا کہ ادارے کے حق میں کون مفید ہو سکتا ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے چنا، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کا مستحق ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک ذمہ داری دی ہے، تو اس امید کے ساتھ کہ شاید دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، یہی ذمہ داری اگر صحیح طریقے سے نبھائیں تو ہو سکتا ہے یہی نجات کا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اس خدمت کے جذبے سے یہ کام انجام دیا جاتا ہے۔ معمولی سی تنخواہ پر میں ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتا ہوں۔ ادارہ جیسے سب کا ہے ویسے میرا ہے، ادارے کا نظام جیسے سب کے لیے ہے ویسے میرے لیے ہے۔ میرے بعد آنے والے بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں جو مجھ سے اونچی ڈگری رکھتے ہیں اور ان کی تنخواہیں آج مجھ سے زیادہ ہیں۔ میرے 10 سال کے بعد آنے والے ایسے فضلہ ہیں
جن کا تقرر ابھی ماضی قریب میں ہوا ہے اور ان کی تنخواہیں بڑھ کر کے مجھ سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ تو یہ ادارہ ایک نظام کے تحت چلنے والا ادارہ ہے۔ اس وجہ سے میں اس مجلس میں اپنے ابنا سے، اپنے اخوان سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ادارے کی نیک نامی اور ادارے کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں حسد کی بنیاد پر، غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، ادارے کو یا ادارے کے ذمہ داران کو بدنام کیا جاتا ہے، اس میں آپ ادارے کے لیے دفاع کی پوزیشن میں ہمیشہ کھڑے رہیں۔ آپ کے پاس ذمہ داران کا میرا رابطہ نمبر ہو، کوئی بھی اشکال، کوئی بھی شبہ پیدا کیا جائے، کوئی بھی غلط فہمی پھیلائی جائے تو آپ فوراً رابطہ کر کے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو افواہیں بدنام کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں ان میں سے 99% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں۔ 1% غلطی ہماری ہو سکتی ہے، ہم بھی بشر ہیں، انسان ہیں، لہٰذا اس کی تلافی بھی اگر آپ رابطہ کر کے مشورہ کریں گے تو آپ کے لیے اس کی تلافی صدقہ جاریہ بنے گی۔ لہٰذا آپ رابطہ ادارے کے تئیں، مادر علمی کے تئیں مضبوط رکھیں۔ ایک گزارش یہ ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ جس منہج اور شریعت کے جن ضوابط کی بنیاد پر ادارے سے عالم فاضل بن کر کے نکلے ہیں، اس منہج کے لیے بے وفائی کبھی گوارا نہ کریں۔ وہ منہج ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جو ادارے نے ہم کو دواوین سنت کی شکل میں، اصول و ضوابط کی شکل میں، اصول حدیث، اصول تفسیر کی شکل میں، اور اب جدید مناہج میں یا جدید نصاب تعلیم میں مزید کچھ منہج سلف سے متعلق کتابیں داخل نصاب ہیں، ان کے تناظر میں ادارے نے ہم کو جو ایک ضابطہ دیا ہے، ایک منہج دیا ہے، وہ منہج وہی منہج ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ اس سے روگردانی کرنے والا وہی ہوگا جو ہلاک ہونا چاہتا ہے۔ یہ بالکل واضح راستہ ہے، اس کی راتیں بھی دن کے طریقے سے بالکل پر نور اور روشن ہیں۔ لہذا اس منہج پر چلیں اور اس کے ساتھ ذرا سی بھی بے وفائی کو گوارا نہ کیا جائے، نہ دنیاوی مفاد کے لیے، نہ عہد و منصب کے مفاد کے لیے، نہ مال کے مفاد کے لیے۔ جماعت اہل حدیث اس وقت جس دور سے گزر رہی ہے، اس دور میں حقیقت یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث 2-3 فتنوں سے نبردآزما ہے۔ ایک فتنہ جو ماضی قریب تک تھا وہ عہد و منصب کی لالچ کا فتنہ تھا۔ ایک فتنہ جو ماضی قریب تک تھا اور اب بھی ہے، یہ دونوں فتنے اب بھی موجود ہیں، وہ مال و دولت کی حرص کا فتنہ ہے۔ مال و دولت کا حرص انسان کے اندر فطری طور پر ہو سکتا ہے، لیکن اس حرص کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کھو دی جائے تو یہ ناقابل تلافی ہے۔ تو یہ فتنہ جماعت اہل حدیث میں داخل ہوا ہے، ہمیں اس فتنے سے محفوظ رہنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے اندر جو فتنے اب جدید دور میں داخل ہو رہے ہیں، ماضی قریب سے لے کر کے اب تک، اور مستقبل میں بھی اس کی تلافی نظر نہیں آ رہی ہے، وہ منہج کے مسائل میں تنازل کا فتنہ ہے۔ لوگ عہد و منصب کو مضبوط کرنے کے لیے منہجی مسائل میں تنازل کر رہے ہیں، دوسرے گمراہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں اور اپنی جماعت کے لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ فتنہ بھی کہیں کہیں سر اٹھا رہا ہے۔ ہمارے ابنا کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ بہت صاف و شفاف زندگی گزاریں۔ مال کی لالچ، عہد و منصب کی لالچ کبھی آپ کے ذہن میں نہ آئے، منہج سے کبھی آپ بے وفائی نہ کریں۔ اور تیسری ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں زندگی گزارتے ہیں، جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، اس علاقے کی امن و سلامتی کے لیے، اس علاقے کے نظام کی تنفیذ کے لیے، اس کے آئین کی تنفیذ کے لیے، آئین کے احترام کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، اور کسی بھی انداز کی بے چینی پیدا نہ ہونے پائے، اس کے لیے ساری کاوشیں صرف کریں۔ امن و سلامتی اس دنیا کے اندر دین اسلام کے بعد سب سے عظیم نعمت ہے۔ امن و سلامتی نہیں ہوتی تو انسان نہ توحید کو اپنا پائے گا،
نہ اتباع رسول کو اپنا پائے گا، نہ منہج سلف پر چل پائے گا، امن و سلامتی نہیں ہوگی تو اس مکان سے نکل کر کے مسجد تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ لہذا امن و سلامتی کے لیے آپ اپنے اپنے حلقے اثر میں آئین کی روشنی میں آئین کی بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی کاوشیں کر سکیں وہ کاوشیں آپ کو کرنی چاہیے۔ یہ چند گزارشات ہیں، اور اس کے علاوہ مادر علمی کے لیے، اس کی نیک نامی کے لیے، اس سے جڑنے کے لیے جو بھی کاوشیں آپ کریں وہ آپ کی اپنی کاوشیں ہیں، آپ کو اس کا اجر ملنا ہے آخرت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے شروع میں ابتدا میں پیش کی، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جس ادارے نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ نکل کر کے ممبر و محراب پہ کھڑے ہو سکیں، لوگوں سے گفتگو کر سکیں، جمع ہو سکیں، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اپنا منہج پیش کر سکیں، ایک دوسرے کا تعاون کر سکیں، اس ادارے کے لیے آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ ادارہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ میں سب سے بڑا ذمہ دار ہونے کے باوجود بہت ساری چیزوں کا سامنا ادارے کے اندر رہ کر کے کرتا ہوں، لیکن بشری نظام ہے، اس میں صبر و تحمل کے علاوہ اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ لہذا بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے، آپ ایک دوسرے کے افہام و تفہیم کو سامنے رکھیں، اور ایک باعزت شہری بن کر کے منہج کے ساتھ وفاداری کر کے علاقے اور وطن کے ساتھ وفاداری کر کے آپ زندگی گزاریں۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ چند باتیں ہیں جن باتوں پر میں اکتفا کروں گا، اور آپ سب لوگوں کا اس بات پر شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مستقل طور سے ابنائے سنابل کے اجتماع کے لیے مجھ کو دہلی سے آنے کی دعوت دی۔ اس دعوت کی مناسبت سے میں یہاں آیا ہوں۔ ضلعی جمعیت کا اصلاح معاشرہ کانفرنس جو تھا، یہ اس مجلس کے ضمن میں رکھی گئی ایک کانفرنس تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل ہدف ابنائے سنابل کے ساتھ بیٹھنا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیادوں پر ایک دوسرے سے محبت کرنے، الفت رکھنے، ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنے، اور اسی کی مخالفت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی ہمارا ضابطہ ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری دنیا اور یہی ہماری آخرت ہے، اور یہی قبر کے 3 سوالوں کا جواب ہے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں پر استحکام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ آج یہ بہت دنوں کے بعد جو ہے ملاقات ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جن میں سے یہاں ہمارے سینئرز بھی موجود ہیں اور جونیئرز بھی، اور ہمارے ساتھی بھی۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ فارغ ہونے کے بعد آج بہت سارے ساتھیوں سے تب سے آج ملاقات ہوئی، 20 سال 22 سال 23 سال کے بعد۔ تو یہ میٹنگ کل جب پتہ چلا کہ فضیلت الشیخ ہمارے ساتھی محمد رحمانی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو ہم نے بھی کوشش کی اور الحمدللہ ہم بھی پہنچ گئے۔ تو جیسے جو باتیں آئی ہے، سنابل ایک گھر کی طرح ہے، یقیناً ہم سب اس مادری علمی سے مستفید ہوئی۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور اس درخت کو جو ہے سدا بہر قائم و دائم رکھیں، جس کی جو ہے بنیاد ان کے والد گرامی اور ہم سب کے والد گرامی علامہ عبدالحمید رحمانی صاحب نے رکھی۔ اللہ رب العالمین وہ جو کاوشیں ان کی جو ہے میزان حسنات میں رکھیں، اور موجودہ صدر مرکز عبدالکلام آزاد محمد رحمانی سنابلی مدنی کو مزید جو ہے توفیق دے، اور جو ہے اپنی مدد اور نصرت سے اللہ رب العالمین ان کو جو ہے معاونت کریں، اور جو ہے اس بڑے جو ہے کار گراں کو اٹھانے کی توفیق دیں۔ جیسے یہاں یہ پہلی میٹنگ ہے، جیسے کہ شیخ محترم نے بھی کہا
کہ بہت دنوں بعد یہ پنچ کے اس علاقے میں یہ میٹنگ ہوئی، اور اکثر جو ہے ابنائی سنابل یہی سے فارغین ہیں، اور جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں۔ تو سری نگر کے علاقے سے ہم بس 2-3 ہیں، تو یہاں آ کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ ان پہاڑوں میں یہ بستی جہاں جنگلات ہے، جہاں باہر سے تو لگتا ہے یہاں اس طرح کے کوئی بھی نشات نہیں ہوگی، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ ہم سے آگے ہیں۔ لیکن اب سری نگر کے علاقے میں بھی الحمدللہ بشائر ہے، اور اس طرف جو ہے رجحان بڑھ رہا ہے، اور جس طرح ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کے لیے ایک کوشش کی جا رہی ہے مکاتب کے طور پہ، تو یہ بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ آئندہ کے لیے، بلکہ اس کو جو ہے ہمارے سری نگر میں بھی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں یہ مکاتب یا حفظ کا بہت ہی کم جو ہے رواج تھا، لیکن اب الحمدللہ جو ہے یہ ماحول بڑھ رہا ہے۔ وہاں سنڈے کے طور پہ جو ہے کلاسز شروع ہو رہے ہیں، اس طرح کے مراکز قائم ہیں۔ میں بھی 2 جگہ سنڈے کے جو ہے فرائض انجام دے رہا ہوں، اور ایک چھوٹا سا مرکز بھی ہے، مرکز احسان للدعوہ کے طور پہ، اس میں بھی اس طرح کے ہم نے پچھلے سال سے کوشش کی۔ ایک بچوں کا ادارہ درسگاہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں بھی 45 بچیاں وہاں ہماری اہلیہ پڑھا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی سیلیبس کی بات آ رہی تھی کہ سیلیبس تیار کیا جائے جو اس طرح ہو کہ آگے جا کر جیسے انہوں نے کہا 12th لیول تک پہنچے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو اس پہ بھی مل کے کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جیسے محمد رحمانی صاحب نے اشارہ کیا کہ مل کے جو ہے اس مشن کو آگے ہم بڑھائیں، آپسی تعاون رہے۔ جیسے ہمارے کچھ ساتھی جو آگے بڑھے یونیورسٹی میں ہیں، کسی ادارے میں آپسی تعاون رہے گا، اور آپسی جو ہے اس طرح کے جو میٹنگیں ہوتی یا پروگرام ہوں گے، تو آپ سے جو معلومات ہے، انفارمیشن ہے، وہ جو ہم ایک دوسرے کا شیئر کر کے آگے بڑھیں گے، اور جو ہے باقی جو ساتھی ہیں، نئے جونیئرس ہیں، ان کو بھی گائیڈنس ملے گی، اور آگے انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام ہوں گے تو مستقبل کے لیے کچھ اور پلاننگ بنے گی۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے تالیف کا بھی کچھ جو ہے اس طرح کا شعبہ رہے، جس میں ہم آگے انشاءاللہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس میں جو ہے روزگار کا بھی یا جو ہے وہ آگے جو ہے ان کے کام کے لیے راستہ نکلے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دیں، اور جو ہے جہاں بھی ہم رہیں جو ہے اس کے لیے کوشش کریں، اور جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے حاصل کیا، چاہے سنابل سے یا مدینہ سے، مکہ سے، اس کو جو ہے اپنی قوم تک اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتباذلين في، رواه أحمد والإمام مالك في موطأ وغيرهما۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، میرے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں، میرے لیے آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور میرے لیے ایک دوسرے پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اور میں آج کی جو ہماری یہ مجلس ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت ہماری نیتوں میں وہ اخلاص عطا فرمائے کہ ہم اس حدیث کے مستحق ٹھہریں۔ کیونکہ میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے محترم ساتھی اور ہماری ایک علمی ہمارے درمیان میں جو شخصیت فضیلت الشیخ سعادت الاستاذ محمد الرحمانی حافظہ اللہ، کہ جن کی آمد کی مناسبت سے ہی آج ہم بھی
اور حقیقت میں گو کہ ہم کچھ رشتہ دار بھی ہیں اور کچھ اپنے علاقے کے بھی ہیں، لیکن کافی عرصوں کے بعد ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ مل رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، اور یہ محض صرف حقیقت میں ہمارا ملنا، ہمارا بیٹھنا انشاءاللہ تبارک اللہ یہ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، کیونکہ اسی مناسبت سے ہمارا اکٹھا ہونا ہوا، چاہے وہ جامعہ اسلامیہ سنابل میں جا کر تعلیم حاصل کرنا ہے، یا اس کے بعد جو اس وقت ہم میدانوں میں مختلف جگہوں پر اور مختلف انداز سے جو علم دین سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی خاص توفیق ہے جس پر جتنا اپنے رب کا شکر ادا کیا جائے حقیقت میں کم ہے۔ تو میں اس مناسبت سے اپنے مہمان محترم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس کوشش پر لبیک کہا، بلکہ انہوں نے اس کو اپنی ایک ذمہ داری میں رکھتے ہوئے اسی کو اصل جو ہے اپنا ہدف سمجھ کر وہ اس پچھڑے ہوئے اور دور دراز اس علاقے میں آئے، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ گو کہ یہ علاقہ کافی دور دراز ہے، پہاڑیاں ہیں، پیچیدگیاں موجود ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں کہ یہاں توحید و سنت کی جو کرن اور توحید و سنت کی شعائیں بہت قدیم زمانے سے اس علاقے میں خاص طور پر میں پنچ کی بات کہوں گا کہ یہاں وہ اثر رہا ہے، اور اسی کے اثر کی وجہ سے ان تمام مشکلات کے باوجود بھی الحمدللہ مختلف علاقوں میں جا کر لوگ علم دین حاصل بھی کر رہے ہیں، اور وہ شعور موجود بھی ہے، اور اس تعلق سے جو امید اور حوصلہ افزا گفتگو کی ہے ہمارے صدر محترم نے، صدر مرکز نے، یہ حقیقت میں ہمارے لیے بہت بڑی حوصلے کی اور حوصلہ افزائی ہے، جہاں ہم بڑے چھوٹے لیول پر اپنے اس دعوتی اور تعلیمی مشن سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں اس انداز سے کچھ امید کی باتیں سننا یہ حقیقت میں ہمارے لیے مزید جو ہے وہ قوت اور مزید توانائی اس سے ہمیں ملتی ہے۔ اور اس پہلو سے میں اپنے بھائیوں سے جو اس وقت میدان میں ہیں یہاں کہ، اور جو بات صدر مرکز نے اپنی کانفرنس میں بھی ایک بات کہی تھی وہ اس کی طرف مطلب وہ اس کو دوبارہ یاد دہانی کے طور پر کہ کوئی بھی ساتھی جہاں بیٹھا ہوا ہے دین کے پہلو سے جس انداز سے وہ کاوش میں لگا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا لانا چاہیے، اور اپنی اس کاوش پر مطلب اس معنی میں فخر ہونا چاہیے کہ یار رب نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، اور اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے رہا ہے ان پچھڑے علاقوں میں، کیونکہ ہمارے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ وہی قدوہ نمونہ ہیں کہ جو قیامت کے دن آئیں گے کچھ کہ جن کے ساتھ انتہائی کم تعداد میں ان کے متبعین ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے، اور جو خطوط یا جو کچھ اشارات تعلیمی میدان کے تعلق سے ہمارے صدر مرکز نے رکھے ہیں، تو ان پہلوؤں میں ہم خود بھی یہاں مختلف پہلو سے جو بسا اوقات ہماری مجلسیں ہوتی ہیں ان کو مزید ہم منظم کریں، اور ان پہلو میں مزید کیا ہم رنگ بھر سکتے ہیں، کس انداز سے ہم بہتری اس میں مزید پیدا کر سکتے ہیں جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کے لیے، تو اس میں ہمیں انشاءاللہ کوشاں رہنا چاہیے، اور ہمیں آپس میں مل کر اس انداز کی مجالس جو ہے وہ مزید ہمیں رکھنی چاہیے، تاکہ جتنی چیزیں یہ ڈسکس ہوتی ہیں اس سے مزید پہلو جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں، جو کمیاں ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں، اور جو ہی صحیح راستہ ہے وہ مزید جو ہے واضح ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس پر مزید کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پھر آخر میں اپنے ساتھی اور ایک ہماری جو علمی شخصیت ہیں اور ہمارا سرمایہ ہیں انشاءاللہ تبارک اللہ، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس مجلس کی توسط سے، اپنی طرف سے بھی اور اپنے تمام احباب کی طرف سے بھی، کہ آپ ہمارے درمیان آئے اور بڑی علمی اور اخلاص پر مبنی جو گفتگو آپ نے کی، اللہ تعالیٰ اس پہلو سے ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سنابل ایک خاندان ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ سنابل ہماری ماں ہے، ہم اس کے بچے ہیں، اور جو اپنی ماں کی قدر نہ کرے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ سنابل کے ہم پر احسان ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں انجمن میں کہہ رہا تھا، اس وقت کی بات ہے، تو وسیم ریاضی صاحب نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ بیٹے
तकरीर बहुत अच्छी करते हो, लेकिन पाकिस्तानी उर्दू यहाँ नहीं चलेगी, पाकिस्तानी उर्दू यहाँ नहीं चलेगी। इसलिए हम अपनी माँ की कदर करें और उसके दिए हुए इल्म को उस मनहज पर, जिस मनहज पे सहाबा ने हम तक पहुँचाया है, उसको वैसे ही फैलाएँ। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाए। दूसरी खुशी की बात, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ कोने में जाने का मौका मिलता है, तो हर जगह लोग कहते हैं कि सनाबिली ख़तीब चाहिए, सनाबिली मुदर्रिस चाहिए। मेरा दिल बहुत खुश होता है कि ये इम्तियाज़ सनाबिल को हासिल है कि लोग जानते हैं कि सनाबिली ख़तीब, सनाबिली मुदर्रिस, सनाबिली दाई मशहूर हैं दुनिया में। अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान है। मैं आप सब साथियों से यही कहूँगा कि सनाबिल ने जो हमें दिया है, ये मुनज़्ज़लम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा जो कलाम है, उसको हमें लोगों तक पहुँचाना है और उस मनहज पे काम करना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। और शेख साहब ने जो बात कही है, हमें उस पर मेहनत करनी है, उस मनहज पे अपने बच्चों को तैयार करके भेजना है ताकि हमारे बच्चों को वहाँ रुकावटें ना हों। और एक ख़ास बात रियायत की उन्होंने खुद कह दी है, इंशाअल्लाह हम इस पर काम करेंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई इख्तिसार के साथ यहाँ मुझसे ज़्यादा इल्म के एतबार से भी और सीनियरिटी के एतबार से भी लोग मौजूद हैं और मुझसे ज़्यादा जो है वो तजर्बे के हिसाब से भी। लेकिन सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी हाफ़िज़ अब्दुल मालिक साहब ने ज़िक्र किया कि सनाबिल के जो है दाई और खुतबा लोग जो है उनको पसंद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सनाबिल के लोग सिर्फ जो है मतलब दीनी, उसके अलावा जो है अब माशाल्लाह, चूँकि मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, तो उस हिसाब से भी मैंने देखा है कि पहले हर जगह नदवा के लोग होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके बिलमुकाबिल हर जगह सनाबिली भी हैं। बड़ी बड़ी जितनी भी टॉप जो दुनिया की इस वक्त कंपनियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सनाबिली लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना जो मीरास है उसके साथ जो है अपनी ड्यूटी वहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बहुत शुक्र है। बाकी मैं वेलकम भी कर रहा हूँ मोहम्मद भाई को कि वो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इसमें आए हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आप शायद बहुत कम वक्त लेकर के आए हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आप कम से कम एक हफ़्ता यहाँ रुकेंगे, आपको जो यहाँ के सियाहती मकामात हैं वहाँ पे ले जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए आपको फिर से बुलाना पड़ेगा और इंशाअल्लाह आप जो है आएंगे और इनकार नहीं करेंगे। तो इसी के साथ मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है अपनी बात ख़त्म करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान, उसका फ़ज़ल, उसका करम कि उस रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे और आप सबको एक ख़ास निस्बत से यहाँ जमा किया है। और वो निस्बत हमारे शेख मोहतरम का रियासत जम्मू व कश्मीर का सफ़र, और ख़ास तौर पर श्रीनगर में तो काफ़ी बार शेख आए हैं, फैमिली के साथ भी आते रहे हैं, मुझे कई बार शेख मुझे मालूम भी है। लेकिन जम्मू प्रोविंस का पहला दौरा शेख मोहतरम का, और जो बातें वहाँ हम ख़ास तौर पर दाखिले के मौके पर अपने अज़ीज़ तलबा और तालिबात के ताल्लुक़ से कहा करते थे कि शेख ये इतने दूर दराज इलाके से आए हैं, वो बात हमें समझाने में काफ़ी वक्त लगता था। अब मुझे उम्मीद है कि शेख ने जब यहाँ का दौरा किया और ख़ास तौर पर जब शेख सुबहाड़ी गाँव में गए हैं, तो वहाँ जाने से शेख को ये पता लग गया है कि किन मुश्किल हालात से ये हमारे अज़ीज़ तलबा और तालिबात यहाँ से जाते हैं, और वहाँ जा कर के जो अपनी मजबूरियाँ या परेशानियाँ रखते हैं वो हकीकत पर मबनी है, सिर्फ़ कहने सुनने तक नहीं है बल्कि हकीकत ही भी है। मैं शेख मोहतरम से आज की इस मजलिस की वजाहत से गुजारिश करूँगा कि सनाबिल के ऊपर तो कोई क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, माहद में भी रहा हूँ, सनाबिल में भी रहा हूँ, लेकिन कुलिया आयशा के ताल्लुक़ से मैं गुजारिश करूँगा, यहाँ मेरे सीनियर साथी भी बैठे हैं क्योंकि हम लोग दाखिले के वक्त वहाँ जाते रहे हैं और मेरी बच्ची वहाँ ख़ुद भी रही है 3 साल तक, तो वहाँ कुछ उसके ताल्लुक़ से शेख से मोहतरम से हम ये गुजारिश करेंगे कि जिस तरह सनाबिल का कैंपस है, जिस तरह माहद का कैंपस है, जिस तरह माहद उस्मान का कैंपस है, इस तरह बच्चियों का कैंपस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बच्चियों का एक वाहिद इदारा
کلیہ عائشہ ہی ہے میری نظر میں، ہیں دوسرے ادارے بھی، لیکن جو قرآن و حدیث کی کا ٹھوس بنیادوں پر تو تعلیم کلیہ عائشہ میں دی جا رہی ہے طالبات کو. طلباء کے لیے تو الحمدللہ کافی سارے ادارے اور بھی ہیں، لیکن طالبات کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں شاید ہی کوئی اس کا اس ادارے کا متبادل ہو. لیکن وہاں جو میں گزارش آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وہاں گراؤنڈ اور ہاسٹل کی دوبارہ سے ڈیزائننگ وقتی حالات کے مطابق، اور اس میں فیس وغیرہ اگر مطلب اس میں کافی سارے اخراجات آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے، تو اس کے لیے اگر آپ فیس بڑھا کر کے بھی رکھیں گے تاکہ یہاں ہمارے یہاں کی بہت ساری بچیاں جو بڑے گھرانوں کے لوگ جاتے ہیں یا بقیہ ہندوستان سے بھی، کیونکہ میرا آنا جانا باہر سفر میں ہوتا ہے، مدرسے کے تعلق سے میں جاتا رہتا ہوں، تو باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہاں کی رئیس فیملی کی جو بچیاں وہاں آتی ہیں، عام مڈل فیملی کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ تو برداشت کرتے ہیں، لیکن جو بڑے خاندانوں کی بچیاں آتی ہیں وہ آ کر کے وہاں تھوڑی سی خوف محسوس کرتی ہیں کہ وہ کافی بند ہے. تو وہاں اس کے ساتھ اگر گراؤنڈ ہو، اس کے ساتھ اگر ہاسٹل کا تھوڑا سا اسی ہاسٹل کو تھوڑی سی نئی ڈیزائننگ دی جائے اور وہاں کچھ نئی تبدیلیاں، جس طرح اس وقت کی سہولیات کے لحاظ سے اے سی ہے یا دوسری سہولیات اگر وہاں کی جائیں تو اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں سمجھ پا رہا ہوں کہ جس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں اس کے لیے بڑے سارے اخراجات اور بڑے ساری پریشانیاں جو شیخ کے ذہن میں اس وقت بھی گھوم رہی ہیں، میں سمجھ پا رہا ہوں کیونکہ میں بھی کچھ اداروں سے جڑا رہا ہوں اور حالات اور مشکلات اور پریشانیوں کو جانتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی شیخ سے، کیونکہ یہ ادارہ انٹرنیشنل ادارہ ہے اور بچیوں کا اس کا کوئی بھی دوسرا الٹرنیٹ ہمارے پاس یہاں ریاستی لیول پر بھی کوئی نہیں. آپ جس بچیوں کے ادارے میں آج گئے ہوں گے، یہ ہمارا ایک واحد یہاں بچیوں کا ادارہ ہے، یا سری نگر میں بھی ایک جمعیت کا ایک ادارہ ہے، لیکن ابھی بھی اس جو معیار سنابل کلیہ عائشہ کا ہے وہ یہاں ہمیں نہیں مل پایا ہے. ہمیں تعلیم میں کافی حد تک ہم لوگ مطمئن ہیں، کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اس کی طرف پہلے بھی ایک بار ہماری میٹنگ میں ڈاکٹر صاحب اعظم صاحب بھی تھے، ہم کچھ سینئر ساتھی بیٹھے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے اس معنی میں کہیں دلی میں ملاقات کر کے انشاءاللہ کریں گے بھی، تو اس طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ خاص طور پر جو رہائش ہے وہاں کی، اس میں کچھ تبدیلیاں کے تعلق سے گزارش کریں گے صرف کہ اس پہ خصوصی نظر رکھی جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، یہ ہمارے عزیز گرامی عبد المنان صاحب نے جو بات رکھی ہے، میں بہت صراحت کے ساتھ اس بات پر کچھ تبصرہ کروں گا. ایک تو کلیہ عائشہ کا، عائشہ صدیقہ شریعت کالج کا کیمپس سنابل اور معہد عثمان کے کیمپس سے بہتر ہے. لڑکیوں کی رعایت کر کے وہاں کا ہاسٹل بھی رکھا گیا ہے اور درمیان میں اس میں کھلا صحن بھی ہے، اگرچہ میدان اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے سنابل میں موجود ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ شہروں کی زندگی میں جہاں بغل میں ہم سے اونچی بلڈنگیں ہوتی ہیں، سب کی کھڑکیاں ہماری جانب کھلتی ہیں، تو اس ماحول میں بچیوں کی عزت و ناموس کے لیے، بچوں کے حجاب کے لیے، پردے کے لیے اس سے زیادہ کھلا ماحول نہیں پیدا کیا جا سکتا. اگر بچیوں کو ہم کسی بڑے کیمپس میں لے جائیں تو وہاں بھی یہی دشواریاں ہیں. اس کیمپس کو بچیوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے اس کیمپس کے چاروں جانب ہم نے تعمیرات کی ہیں کہ باہر کے لوگوں کی نگاہیں اندر نہ پڑیں، اور وہ کیمپس تیار کرنے کے لیے ہم کو زائد خرچ کرنا پڑا ہے. تو کلیہ عائشہ کا کیمپس دوسرے کیمپس سے زیادہ آرام دہ ہے، وہاں کا نظام زیادہ بہتر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رئیس گھرانوں کی بچیاں جاتی ہیں، رئیس گھرانوں کی بچیاں کتنے سال پڑھتی ہیں اور کتنی بچیاں پڑھتی ہیں، اور کتنی بچیوں پر ہم اے سی روم لگا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کا جو متوسط معیار ہے، اس معیار پر مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں. اگر اس معیار میں آنے والے غریب طلبہ کے سامنے کچھ غنی اور امیر طلبہ کے لیے اے سی روم لگائے جائیں گے تو آپ بتائیے کہ وہ غریب طلبہ کیا تاثر لے کر کے تعلیم حاصل کریں گے. مسئلہ یہاں پر بچوں کے احساس کا ہے. ہمیں یہ گوارا کرنا پڑے گا کہ مدرسے کے کیمپس میں اگر کوئی رئیس زیادہ آ کر کے پڑھتا ہے تو اس کو فقراء اور مساکین طلبہ کے معیار پر اتر کر کے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. لیکن ہمارا اپنا سروے یہ بتاتا ہے کہ بہت بڑے گھرانوں کے بچے سنابل میں آتے ہیں اور وہ غریب اور فقراء طلبہ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو اس معیار پر اترنا پڑتا ہے. لیکن اگر ان کے یہاں وہی رئیس زادوں کا نخرہ ہوتا ہے تو ان کی تعلیم 1 سال سے 2 سال سے زیادہ نہیں چلتی.
یہ ایک مسئلہ مدارس کے ساتھ ہے، تجربات ہیں. مدارس کے اندر 2 قسم کا نظام چلانا میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کے پہلو کے خلاف ہے. جامعہ اسلامیہ سنابل یا ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر ہندوستان کا تنہا ایسا ادارہ ہے جس نے آج تک یتیم خانہ قائم نہیں کیا ہے. اس کا سبب آپ جانتے ہیں. یتیم خانہ اس لیے نہیں قائم کیا گیا کہ یتیم بچے یتیم خانے میں رہ کر کے ان کے بالمقابل کچھ خوشحال بچوں کے ساتھ جب رہیں گے تو ان یتیم بچوں کے دل پر کیا گزرے گی. جبکہ یتیم خانے کے نام پر ہندوستان کے بے شمار ادارے ہیں جو سال بھر میں باقاعدہ انکم کے ذرائع پیدا کر رہے ہیں، یتیموں کے نام پر پیسہ لا رہے ہیں. اور میں نے تو بعض جگہوں پہ ایسے ادارے بھی دیکھے ہیں کہ یتیم خانے میں ماں باپ والے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے ماں باپ موجود ہیں، غلط بیانی کر کے چندہ بڑھانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں بھی موجود ہیں. لہٰذا ایک متوسط قسم کا اور مرتب اور متوازن ایک نظام ہے. سارے طلبہ کے لیے ایک جیسا کھانا ہے، سارے طلبہ کے لیے ایک جیسی رہائش ہے، سارے طلبہ کے لیے اور طالبات کے لیے ایک جیسا کلاس روم ہے، سب کو آ کے اس میں پڑھنا ہے، سب کو نماز میں حاضری دینی ہے. یہ متوسط درجے کا جو نظام ہے، یہ جو لوگ افورڈ کر پاتے ہیں وہی عالم بن پاتے ہیں. اگر اس میں بھی ہم یہ چاہیں کہ 5 اسٹار اور 4 اسٹار ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ہماری تربیت کے اصولوں کے خلاف ہے. اور جو بچے اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ان بچوں کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. چند سال پہلے تک ایک ضابطہ تھا، ابھی سنابل میں چل رہا ہے، کلیہ عائشہ میں ہم نے بند کر دیا. وہ ضابطہ یہ تھا کہ آخری 2nd ایئر کی بچیاں، آخری سال میں جو بچیاں فارغ ہوتی ہیں ان کو فراغت سے پہلے ان کے اعزاز میں ایک دعوت رکھتی ہیں. اس میں کیا ہوا کہ اس کلاس میں یعنی اولا عالیہ میں جو بچیاں ہیں ان بچیوں نے آپس میں پیسہ جمع کیا. چند بچیاں غریب ہیں، چند بچیاں متوسط فیملی کی ہیں، چند بچیاں اچھی فیملی کی ہیں. جو اچھی فیملی کی بچیاں ہیں انہوں نے مناسب رقم جمع کی، مناسب تحفے تحائف جمع کیے تاکہ اپنی بڑی بچیوں کو، فارغ ہونے والی بچیوں کو دے سکیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو غریب اور مسکین گھرانے کی بچیاں تھیں وہ الجھن میں اور ٹینشن میں چلی گئیں کہ میری فلاں ساتھی اتنے 1000 روپے خرچ کر رہی ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہی. ہم نے اس دعوت کو بند کر دیا. ہم نے کہا ہم اپنے خرچ پر کریں گے، لیکن بچیوں کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. تو یہ جو امتیاز ہے ایک باؤنڈری وال یا ایک چہار دیواری کے اندر رہنے کے بعد، جو امتیاز ہے وہ سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے. اس میں اگر فرق ہوگا تو تعلیم آگے نہیں بڑھ پائے گی. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کے آپ اس نظام کو سمجھیں. آپ نے اپنے دل کے جذبات جو پیش کیے ہیں وہ یقیناً کسی کے بھی دل میں پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن جو آدمی میدان عمل میں کام کر رہا ہے اس کو اس کا تجربہ ہے کہ کہاں کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا. دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہوگی جہاں پر کچھ بچوں کے لیے الگ سسٹم ہو اور کچھ کے لیے الگ ہو. کچھ جگہوں پر ایسا ہو سکتا ہے، کچھ بچے زیادہ پیسہ دیتے ہیں تو ان کے لیے الگ سے نظام ہے، کچھ بچے کم پیسہ دیتے ہیں تو الگ سے نظام ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ سسٹم کامیاب ہے. اس میں آپ جا کر کے دیکھیں جو امیر زادے ہیں، جو پیسہ دے کر کے اچھے اسٹینڈرڈ میں رہتے ہیں، وہ اسی ہاسٹل میں رہنے والے کمزور طلبہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے تو آپ کی ذہن و دماغ پر ایسا جھجوڑ دے گا وہ معاملہ آپ کو کہ آپ ہمیشہ کے لیے یہ سوچیں گے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. یہ سب مجبوریاں ہیں، اس انداز کی چیزیں ہیں، تو اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ورچوئل جو ہے اس میٹنگ میں شمولیت کا جو ہے موقع ملا ہے الحمدللہ. اور جو باتیں شیخ محترم نے اپنے خطاب میں کہی ہیں جو ہے داخلے کے تعلق سے اور پھر بچوں کو تیار کرنے کے تعلق سے، یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں کیونکہ ہمیں بہت ساری باتوں کا شکوہ رہ جاتا ہے لیکن کمی ہماری اپنی رہ جاتی ہے کہ ہم اس طرح سے پریپئر ہو کے نہیں جاتے ہیں یا ہمارے بچے نہیں جا پاتے ہیں. تو اس لیے یا تو داخلہ نہیں ہو پاتا ہے یا پھر ششمائی میں یا پھر 1 سال پڑھ کر جو ہے ڈراپ آؤٹ ہو کے واپس آ جاتے ہیں. تو اس چیز پہ انشاءاللہ جو ہمارے احباب ہیں انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. اللہ رب العزت اس میں ہمیں کام کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ مشکور ممنون ہے شیخ کے کہ وہاں تک گئے اور ہمارے احباب کی جو ہے دعوت پہ آپ نے لبیک کہا اور اس سے جو ہے اس پہاڑی علاقے میں آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا. اس پر ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. دیکھیے یہاں پر آف لائن
یہاں پر آف لائن میں جن لوگوں نے شکریہ ادا کیا ہے یا جو آن لائن شکریہ ادا کر رہے ہیں، کسی کا شکریہ بھی مجھ کو قبول نہیں ہے. یہ ایک خاندان ہے، جیسا کہ شروع میں کہہ دیا گیا، سنابل خاندان ہے. اس میں ہر ایک کے لیے ایک دوسرے پر کچھ واجبات ہیں، کچھ فرائض ہیں. یہ میرا فریضہ تھا کہ میں یہاں آؤں، بلکہ میرا فریضہ ہے کہ میں بار بار آؤں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سے تقریباً 12 سال گزر گئے. میں اتنا مصروف رہا ہوں، اب بھی مصروف ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے احباب کے لیے انشاءاللہ ٹائم نکالیں گے، اور ضرور نکالیں گے، اور یہ قافلہ آگے بڑھے گا.